کی ویلیو ایڈڈ مصنوعات میں پیسچرائز دودھ، دہی، مکھن اور دیسی گھی نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان سب مصنوعات کی اپنی غذائی اہمیت ہے۔ پیسچرائز دودھ کی ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی غذائیت اور شیلف لائف بڑھانے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پیسچرائزیشن کا عمل حفظان صحت اصولوں کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے سے پہلے تمام ورکرز بائیو سیکیورٹی اور سخت ہائیجین پریکٹسز کا خاص خیال رکھتے ہوئے اچھی طرح سے صابن کی مدد سے ہاتھ دھوتے ہیں اور پھر چینجنگ روم میں جا کر وردی اور فیکٹری والے جوتے پہن لیتے ہیں۔ باہر آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے ہاتھوں کو اچھے سے دھو کر سینیٹائز کیا جاتا ہے۔ تمام ورکرز ہیڈ کیپس، فیس ماسک اور ہاتھوں کے گلوز کا استعمال یقینی بنانے کے بعد ہی فیکٹری میں داخل ہوتے ہیں۔ دودھ کی پیسچرائزیشن کے عمل کے پہلے مرحلے میں ڈیری فارم سے اکٹھا کیا گیا دودھ ملک وہیکل کے ذریعے تمام ہائیجین پریکٹسز کا خاص خیال رکھتے ہوئے فیکٹری میں لایا جاتا ہے۔ ملک وہیکل کے فیکٹری پہنچنے پر اس میں لگی کوالٹی کنٹرول کی سیلز کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ان سیلز کا مقصد راستے میں کی جانے والی دودھ کی کسی بھی ملاوٹ کو روکنا ہے۔ سیل چیک کرنے کے عمل کے بعد وین کے ملک ٹینک کا ڈھکن کھول کر اس میں پلنجر کی مدد سے دودھ کو اچھے سے مکس کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے بعد کوالٹی ایشورنس ٹیم دودھ کے سیمپلز یعنی نمونے لیتی ہے۔ ان سیمپلز کو کوالٹی ٹیسٹنگ لیب میں بھجوا دیا جاتا ہے اور ان پر مختلف ٹیسٹس کیے جاتے ہیں جو دودھ کے معیار کا جائزہ لیتے ہیں۔ تمام معیار کے ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ہی دودھ کو پیسچرائزیشن کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ دودھ کی ٹرانسپورٹ یعنی کہ منتقلی کے عمل کے دوران اس کا درجہ حرارت نسبتاً بڑھ جاتا ہے، لہٰذا اس دودھ کو پمپس اور پائپس کے ذریعے سے مختلف فلٹر اور پھر ریسیپشن پلیٹ ہیٹ ایکسچینجر میں سے گزار کر را ملک سٹوریج ٹینک میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پلیٹ ہیٹ ایکسچینجر یا PHE دودھ کو بنا کسی ملاوٹ کے منتقلی کے دوران ہی 4 ڈگری تک ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ را ملک سٹوریج ٹینک میں دودھ کا درجہ حرارت 4 ڈگری پر برقرار رکھا جاتا ہے۔ اس ٹینک کا مقصد دودھ کو گاڑی سے نکال کر 4 ڈگری پر ٹھنڈا کرنا ہے تاکہ پیسچرائزیشن کے عمل کو بہتر طریقے سے سر انجام دیا جا سکے۔ اس مرحلے کے بعد دودھ کو پائپس اور پمپس کی مدد سے بیلنس ٹینک میں منتقل کیا جاتا ہے۔ پھر بیلنس ٹینک سے یہ دودھ PHE میں منتقل کر دیا جاتا ہے جو دودھ کو 50 ڈگری تک گرم کرتا ہے۔ پھر اس دودھ کو ہوموجنائزر مشین میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ دودھ کو ہوموجنائز کرنے کا مقصد اس کے معیار کو بڑھانا ہے۔ ہوموجنائزر دودھ میں موجود فیٹ کو برابر مقدار میں توڑ کر مکس کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس دودھ پہ بالائی اوپر والی سطح پر نہیں آتی۔ اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد دودھ کو دوبارہ PHE میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ دودھ کو 85 ڈگری پر گرم کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس دودھ کو ہولڈنگ ٹیوبز میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں اسے 5 سے 10 سیکنڈ کا سٹے ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ پیسچرائزیشن کا عمل مکمل ہو سکے۔ اس کے بعد دودھ کو فلو ڈائیورژن ویلو
یا FDV سے گزارا جاتا ہے۔ اس ویلو کا کام اس بات کی تصدیق کرنا ہے کہ دودھ کا درجہ حرارت 85 ڈگری سے کم نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو پیسچرائزیشن کا عمل مکمل نہیں ہو سکا اور دودھ کو پھر سے بیلنس ٹینک میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں یہ مکمل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ پیسچرائزیشن کا تمام عمل PLC کنٹرول سسٹم کی مدد سے سر انجام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک خودکار سسٹم ہے جس میں انسٹرکشنز ڈالنے کے بعد مکمل کام یہ خود ہی کر دیتا ہے۔ FDV سے تصدیق کے بعد دودھ کو پائپس اور پمپس کی مدد سے مشین ٹینک میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں پر دودھ کا درجہ حرارت پھر سے 4 ڈگری پر لایا جاتا ہے۔ دودھ کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے آٹومیٹک ملک پیکنگ مشین میں منتقل کیا جاتا ہے، جہاں اس دودھ کو پیکٹ میں پیک کر دیا جاتا ہے۔ کوالٹی انسپیکشن ٹیم ان پیکٹس کے وزن کی جانچ کرتی ہے تاکہ دودھ درست مقدار میں پیک ہو۔ پیکنگ کے عمل کے بعد دودھ کے پیکٹس کو کولڈ سٹوریج میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ڈسپیچ ہونے تک یہ دودھ کولڈ سٹوریج میں 4 ڈگری سے کم درجہ حرارت پر محفوظ رہتا ہے۔ پیسچرائزیشن کے عمل سے دودھ کی شیلف لائف میں 5 سے 7 دن تک کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ دودھ کی ویلیو ایڈڈ مصنوعات میں دہی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ دہی کی پروسیسنگ کے پہلے مرحلے میں دودھ کو انوکولیشن ٹینک میں منتقل کیا جاتا ہے۔ یہاں دودھ کو 42 سے 43 ڈگری تک گرم کیا جاتا ہے اور پھر اس میں کلچر شامل کیا جاتا ہے۔ کلچر شامل کرنے کے بعد انوکولیشن ٹینک کا ڈھکن بند کر دیا جاتا ہے اور اس میں موجود سٹیرر کی مدد سے دودھ کو اچھی طرح سے مکس کیا جاتا ہے۔ دودھ کو 42 ڈگری سے 43 ڈگری درجہ حرارت پر 15 منٹ کے لیے سٹے ٹائم دیا جاتا ہے۔ اس تمام عمل کے بعد کلچرڈ ملک یا کلچر شدہ دودھ کو مشین ٹینک میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ کلچر شدہ دودھ پاؤچز میں پیک کر دیا جاتا ہے۔ اس کی پیکنگ میں کوالٹی پیرامیٹرز کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس عمل کے بعد ان پاؤچز کو انکیوبیشن روم میں 42 سے 45 ڈگری درجہ حرارت پر 3 گھنٹے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس دہی کو کولڈ سٹور میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں اس کا درجہ حرارت 4 ڈگری ہوتا ہے۔ ڈسپیچنگ کے عمل تک دہی کو 4 ڈگری پر محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس سے دہی کی شیلف لائف تقریباً 20 دن ہو جاتی ہے۔ بٹر یا مکھن کا شمار بھی دودھ کی اہم ویلیو ایڈڈ مصنوعات میں ہوتا ہے۔ مکھن کی پروسیسنگ کے پہلے مرحلے میں 9 ڈگری سے 12 ڈگری والی کریم کو بٹر چرنر میں ڈالا جاتا ہے۔ چرنر کو 48 RPM پر سیٹ کر کے اس میں آئس کیوبز ڈالے جاتے ہیں۔
اور اس کو 15 منٹ چرن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چرنر کو روک دیا جاتا ہے اور اس کی نچلی سطح پر موجود والو کھول کر بٹر ملک کو نکال لیا جاتا ہے۔ اس عمل کے بعد چرنر میں پانی ڈال کر 35 RPM پر 5 منٹ کے لیے چلایا جاتا ہے۔ اس مرحلے کے بعد چرنر کو روک دیا جاتا ہے اور اسی والو کو کھول کر پانی نکال لیا جاتا ہے۔ چرنر میں موجود مکھن کو ایک شفٹنگ ٹینک میں ڈال کر پروسیسنگ سیکشن میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس مکھن کو پریسنگ مشین میں گزارنے کے بعد کٹ کیا جاتا ہے۔ اور مختلف وزن کے مطابق ان کو پیک کر لیا جاتا ہے۔ پیکنگ کے عمل کے دوران ان مکھن کی پیک شدہ ٹکیوں کا وزن کے پیمانے یا ویئنگ اسکیل سے وزن بھی کیا جاتا ہے۔ پیکنگ کے عمل کے بعد ان پیکٹس کو کولڈ سٹوریج میں 4 ڈگری پر محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اس مکھن کی شیلف لائف 1 سال ہوتی ہے۔ دیسی گھی دودھ کی ویلیو ایڈڈ مصنوعات میں ایک اہم کردار کا حامل ہے۔ دیسی گھی کی پروسیسنگ کے پہلے مرحلے میں مکھن کو میلٹر ٹینک میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کے بعد سٹیم والو کھول دیا جاتا ہے جو میلٹر ٹینک کا درجہ حرارت بڑھا دیتا ہے۔ اس طرح سے مکھن کے پگھلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ میلٹر ٹینک میں ایک سٹیئرر موجود ہوتا ہے جو پگھلتے ہوئے مکھن کو حل کرتا رہتا ہے۔ مکھن کے پگھل کے دیسی گھی کی شکل لینے کے بعد بھی اسے مزید کچھ دیر گرم کیا جاتا ہے تاکہ اس میں موجود نمی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد دیسی گھی کو میلٹر ٹینک میں لگے ایک والو کی بدولت بالٹیوں میں منتقل کر لیا جاتا ہے۔ اور پھر ان بالٹیوں سے دیسی گھی کے مختلف پیکیجنگ جارز بھر کے انہیں پیک کر دیا جاتا ہے۔ ان جارز کو 4 ڈگری درجہ حرارت پر کولڈ سٹوریج میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ دیسی گھی کی شیلف لائف 1 سال ہوتی ہے۔ ڈسپیچ کے مرحلے میں دودھ اور دودھ کی دیگر مصنوعات کو کولڈ سٹوریج سے نکال کر چلر وین میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس وین کا درجہ حرارت 4 ڈگری سے کم رکھا جاتا ہے۔ ان مصنوعات کو منتقل کرنے کے بعد دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس پر کوالٹی سیل لگا دی جاتی ہے تاکہ دروازہ اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد ہی کھولا جا سکے۔ اس کے بعد یہ گاڑیاں مختلف منازل کی طرف نکل پڑتی ہیں۔ دودھ اور دودھ کی مصنوعات جو پیسچرائزڈ ہوئے دودھ سے بنائی جاتی ہیں عام عوام کے لیے مارکیٹ میں موجود ہیں۔ اسی طرح کی ایک مثال کیکس اینڈ بیکس ہے جو پیسچرائزڈ دودھ اور ویلیو ایڈڈ مصنوعات کا کاروبار کر رہے ہیں۔ ہم یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے ساتھ جو ان کا ڈیری پلانٹ ہے اس کو انڈر دا کولیبوریشن ہم آپریٹ کر رہے ہیں پچھلے 4 سال سے۔ اٹس اے ویری گڈ کولیبوریشن بٹوین دا یونیورسٹی اینڈ انڈسٹری۔ پلانٹ کے اوپر ہم ملک پروسیس کرتے ہیں، بٹر پروسیس کرتے ہیں، دیسی گھی پروسیس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو محکمہ لائف سٹاک کا پروجیکٹ ہے ملک ویلیو ایڈیشن پہ، وہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور اس پہ ابھی ڈاکٹر جنید کام کر رہے ہیں۔
وی ہوپ کہ فیوچر میں انڈسٹری کو اور کنزیومر کو اس میں بہت اچھی پروڈکٹس اویلیبل ہوں گی. جو پروڈکٹس ابھی پاکستان میں بہت زیادہ امپورٹ ہوتی ہیں, جس میں ملک کی ورائٹیز ہیں, ایویپوریٹڈ ملک ہے, کنڈینس ملک ہے, اس کے علاوہ جو پاؤڈر ملک ہے, اور ملک ایکچولی اٹس اے کمپلیٹ ڈائٹ, تو اس کے اندر کئی طرح کی ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے. تو وہ ایک ابھی پروجیکٹ اس پہ کام کر رہے ہیں ڈاکٹر جنید. تو ہوپ فلی ان فیوچر میں جو ڈیری انڈسٹری ہے اس کو بھی اس کا بینیفٹ ہوگا. اس کے علاوہ کنزیومر مارکیٹ اور ایک ہورکا سیکٹر کو بھی وہ پروڈکٹس اویلیبل ہو جائیں گی جو ابھی پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہیں. دودھ اور دودھ کی ویلیو ایڈڈ مصنوعات عوام الناس کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ دودھ کی صنعت کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. مجھے یہ بتاتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیری ٹیکنالوجی یواس میں لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کی وساطت سے ایک پروجیکٹ ہم آج کل رن کر رہے ہیں جو ملک ویلیو ایڈیشن ہے, اور اس کی ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کی. اور اس میں ون آف دی کمپوننٹ از کہ جو پیسچرائزڈ ملک ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ کیسے کریں. اگر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میں دیکھیں تو دس از دی موسٹ وائڈلی ایکسیپٹڈ پروڈکٹ, اور ہم ابھی پاکستان میں اگر ہم موازنہ کریں دوسرے ڈیولپڈ کنٹریز سے ہم بہت پیچھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروڈیوسرز, انڈسٹری, پروسیسرز اگر پیسچرائزیشن کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں, زیادہ اس کو لے کے جائیں, تو اس سے نہ صرف آپ کا ملک میں کوالٹی سٹینڈرڈز بڑھیں گے, کنزیومر کو بہتری آئے گی اس کی پروڈکٹ اویلیبلٹی میں, بلکہ پروفیٹیبلٹی خود بخود انہانس ہوں گی. میں اسی دعا کے ساتھ کہ ڈیری انڈسٹری جو پاکستان میں بڑی اہم ہے, اس سے منسلک تمام سٹیک ہولڈرز, may Allah bless their businesses and activities. May Allah bless this great country and this institution. Pakistan Zindabad, UVAS Paindabad. A video by Capacity Building of Dairy Farmers and Industry Stakeholders on Milk Value Chain. Livestock and Dairy Development Department, Government of the Punjab. University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore.